انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الہود ہے اور ہم نے لاسٹ ٹائم آیت نمبر 7 پہ اختتام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہمارا 12واں پارہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اور سورۃ الہود چل رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وہ پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 کی انشاءاللہ، پھر ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق انشاءاللہ۔ چلیں ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الہود آیت نمبر 8، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ و اور لا البتہ، ان اگر، و لا ان اور اگر، البتہ اور اگر البتہ، اخرنا مؤخر کر دے ہم، مؤخر کر دے نہ ہم، انہم ان سے، العذاب عذاب کو، الی امتن ایک مدت تک، معدودتن شمار کی ہوئی، لیقولن لا البتہ، یقولن وہ ضرور کہیں گے۔ دو تاکیدیں، لام البتہ اور نون پیشاد ہے، تو یعنی البتہ وہ ضرور بضرور کہیں گے۔ تاکید ہے اس میں، ماں کس چیز نے، یحبسہ روک رکھا ہے اسے، یحبسو روک رکھا ہے، ہو اسے، ہو ضمیر ہے پروناؤن ہے، اللہ خبردار، یوما جس دن، یاتیہم وہ آ جائے گا ان کے پاس، لیسا نہیں، مصروفاً پھیرا جائے گا، انہم ان سے، ہم ان، انہم ان سے، ہاقا و اور ہاقا گھیر لے گا، بہم انہیں، ماں جو، کانو تھے وہ، بہی جس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے، استہزاء سے، مذاق سے۔ اور رواں ترجمہ، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکیں گے، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا، اور پڑھتے ہی آئے ہیں کافی آیات میں، کہ وہ آپ سسم کو مان کے نہیں دے رہے تھے، قرآن کو نہیں مان کے دے رہے تھے۔ تو اب پھر عذاب کی بھی بات ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں، تو إِلَىٰ أُمَّةٍ، امت تو آپ سمجھتے ہیں ایک امت ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، تو امتن یہاں پہ مدت کے لیے بھی آیا ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے امت کے ورڈ کو، کہ امت کا ورڈ جو ہے کس کن معنوں میں آتا ہے۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھیں، امت کا لفظ قرآن و حدیث میں کئی ایک معنی میں مستعمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ مدت زمانے کے لیے آیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک مدت تک ٹال دیں، تو یہاں امتن کا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ مدت کے لیے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ اگر ہم ان کے لیے عذاب کو ایک مدت تک ٹال دیں، تو ایک تو امتن مدت کے لیے یہاں پہ آیا۔ پھر آپ آیات دیکھیں گی، ابھی آپ دیکھیں گی اسکرین پہ، کہ امام اور مقتدی، امام اور پیشوا کے لیے بھی امتن کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ملت اور دین کے لیے بھی آتا ہے، جماعت اور طائفہ کے بھی، طائفتن کا ورڈ پڑھتے ہیں نا قرآن میں، اس کے لیے بھی آتا ہے۔
تو یہ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، امت کا لفظ 4 معنوں میں آتا ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ آیت۔ اب جماعت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایک جماعت، جیسے امت مسلمہ، مسلمانوں کی جماعت، تو ہم ایک نظریے پہ جمع ہوئے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کی ایک نظریہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیات، دیکھتے ہیں پہلے تو سورۃ الیوسف، پہلے تو یہاں دیکھیں امت کا لفظ آیا کس کے لیے؟ مدت کے لیے۔ اسی طرح سورۃ الیوسف آیت نمبر 45 میں بھی آتا ہے، وقال الذی نجا منہما وادکرا بعد امتن، ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا۔ تو یہاں بھی مدت کے لیے ورڈ آیا، وہ تو تفسیر تو ہوتی جائے گی جیسے جیسے آیات آتی جائے گی، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آپ اس پہ فوکس کریں کہ امتین کا لفظ جو ہے 4 معنوں میں کس طرح کن آیات میں آیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 120 میں، ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ایک طرفہ مخلص تھے۔ تو یہ پیشوا کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان میں تمام خوبیاں تھیں، وہ فرما بردار تھے، مخلص تھے، حنیفم تھے، مشرک نہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو امتن پیشوا کے لیے بھی آیا، تو وہ سب کے امام اور پیشوا تھے۔ اس کے بعد سورۃ الزخرف میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امتن کا لفظ کن کن معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں۔ تو سورۃ الزخرف میں آیت نمبر 23 میں ہم دیکھتے ہیں کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم مقتدون، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا، ٹھیک ہے، اور ہم تو انہی کی نقش پا کی پیروی کرنے والے۔ تو یہاں امتین دین کے لیے آیا کہ ہم نے تو اپنے بابا و اجداد کو ایک دین پر پایا، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف ہم یہ ہمارا سبق ان کی تفسیر نہیں، ہمارا سبق امت جو ہماری آیت نمبر 8 تھی نا اس کی تفسیر ہے، اس کی تفسیر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امتین کن کن معنوں میں آیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص آیت نمبر 23 میں آتا ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً، مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے۔ دیکھیں اب یہاں امتن جماعت کے معنوں میں آیا۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم تفسیر تو نہیں کر رہے، لیکن میرا کوشچن ہے اس آیت پہ، ہم تو دیکھ رہے ہیں امتن کو، ٹھیک ہے، ڈسٹریکٹ نہیں ہوئیے گا۔ مجھے کون بتایا گیا کہ کون مدین کے پانی پہ پہنچا اور کون سی جماعت وہاں پانی پلا رہی تھی؟ حالانکہ یہ اس سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں، ہم تو امتن دیکھ رہے ہیں، چلے پھر بھی میں پوچھ لیتی ہوں۔ اس صورت کے علاوہ بتا دیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہاجرہ جو تھی وہ ڈھونڈ رہی تھی تو ادھر ادھر پہ دیکھ رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک بولے موسیٰ علیہ السلام کی بات کرے، وہ کوئی ایک بہن بولے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا رہی تھی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے مدین سے تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بہت تھکے آ رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو تھی وہ پانی پلا رہی تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو امتن یہاں آیا ہے، ہم لوگ وہ دیکھ رہے تھے امتن، میں نے ویسے ہی سوال پوچھ لیا، امتن آیا ہے جماعت کے معنی میں۔ اس کے بعد سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں امتن آیا ہے امت کے معنی میں۔ جب امتن سنتے ہیں تو ہمیں امت سمجھ میں آتا ہے نا، لیکن آپ قرآن کی ڈیٹیل میں جائیں تو دیکھیں آج ہمیں پتہ چلا کہ 4 معنوں میں آتا ہے۔ تو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں ایک میں رسول بھیجا، جتنی بھی امتیں آئی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سب امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا۔ تو یہاں امتین کا مطلب امتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ اليونس آیت نمبر 47، جو آپ کا سبق گزر چکا ہے۔ سورۃ اليونس آپ تکمیل کو پہنچ گئی، آپ لوگ پوری اس کی تفسیر کر چکی ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی امتین امت کے معنوں میں ہی آیا ہے۔ اب ایک ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ ہے، اس میں بھی زمانے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا یعنی میرے وقت اور میرے بعد قیامت تک کوئی یہودی یا نصرانی یا کوئی اور دین والا میرے ہاتھ سنے پھر ایمان نہ لائے۔ میں ذرا پانی پی لوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو، یا عظمیٰ بہن آپ کر دیں، کوئی بہن ہماری بھول گئی ہیں۔ تو
کوئی یہودیہ نصرانی اور کوئی دین والا میرا ہاتھ سنے پھر ایمان نہ لائے اس پر جس کو میں نے دے کر بھیجا گیا ہوں یعنی قرآن کریم تو جنت میں جائے گا۔ تو اس زمانے کا، تو آپ سسلم بھی الامتی کو یہاں پہ اس حدیث میں بھی زمانے میں استعمال، زمانہ مدت، تو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اچھا۔ پھر ایک اور حدیث ہے وہاں آپ بھی میری امت کہہ رہے ہیں اللہ آپ سسم، دیکھیں آپ اس کی لاسٹ لائن دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، تو جو ہے امت کا لفظ امت کے لیے یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 159 میں دیکھتے ہیں وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے، اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ تو گویا ایک اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 113 میں امت جماعت کے معنی میں آیا لیسو سوان من اہل الکتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ، یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے۔ تو یہاں بھی امت جماعت کے معنوں میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو 4 معنوں میں آتا ہے، ماشاءاللہ ہماری بہن نے پوری کوشش کی، ساری ہماری آئی ٹی انچارج عظما جی کو اللہ بہتری نظر دے، کوئی آیت نہیں چھوڑی، انہوں نے سب نکال کے ہمیں کتاب بنا کے دکھا دی۔ تو امت آتا ہے مدت زمانے کے لیے، جو کہ ابھی اس آیت 8 میں تھا ہمارا سبق، پھر امام و مقتدی کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ نے پڑھا، پھر ملت اور دین کے لیے آتا ہے، پھر جماعت کی تو آپ نے بہت سی آیتیں دیکھی، جماعت اور طائفتن عربک کا ورڈ ہے یعنی جماعت، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب 4 معنی اب آپ جب بھی آیتیں آئیں تو آپ دیکھیے گا کہ 4 معنی کون سا معنی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ تلاوت کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولئن اخرنا، چلے امتن کا تو ہم نے دیکھ لیا کہ کون سے 4 معنی ہیں اور کون کون سی آیات میں آیا ہے۔ اچھا، اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں، تو آپ کو پتہ ہے وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے کہ آخر وہ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، اچھا تو وعدہ کب پورا ہوگا، کب قیامت آئے گی، کب عذاب آئے گا، اگر کہ ان کنتم صادقین، اگر تو آپ سچے ہیں اللہ کے رسول تو ہمیں بتائیے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، اگر ہم ان سے عذاب کو کچھ مدت کے لیے اخرنا، مؤخر ہم بھی کہتے ہیں نا، اخر مؤخر کر دینا، اس کو پشے پس ڈال دینا، پیچھے کر دینا، اگر ہم اس کو کچھ مدت کے لیے اس کو مؤخر کر دیں، اس کو دیر سے لائیں، انہم العذاب، ان سے عذاب، الا امتن معدودتن، ایک مدت تک جو شمار کی ہوئی ہے، تو ایک مدت کے لیے ہم اس کو مؤخر کر دیں عذاب کو، تو کیا ہوگا، وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، کہ کون سی چیز روکے ہوئے ہے، مطلب عذاب لانے میں کون سی چیز نے روک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یحبسو یعنی یحبسو، کون سی چیز نے عذاب لانے میں روک دیا ہے، اگر ہم عذاب روک دیں گے تو یہ کہہ اٹھیں گے، ضرور بضرور، البتہ وہ ضرور بضرور کہیں گے کہ کس چیز نے عذاب کو، کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو عذاب لانے سے روکے ہوئے، نعوذ باللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یوم یاتیہم، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا عذاب، تو کیا ہوگا، لیسا مصروفاً عنہم، پھر وہ ان سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ مصروفاً دیکھیں نا، ہم بھی کہتے ہیں نا مصروف ہے، تو یہ جو ہے صرف سے صاد را فا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ آپ جاتے ہیں حج عمرے پہ تو آپ دیکھتے ہیں صراف کہتے ہیں منی چینجر کو، منی ایکسچینجر، تو اے ٹی ایم پہ بھی لکھا ہوتا ہے صراف کی وہاں پہ شاپس بھی ہوتی ہیں، وہاں سے آپ منی ایکسچینج کرتے ہیں نا، تو صراف لکھا ہوتا ہے، مکہ مدینہ جدہ آپ جاتی ہیں تو صراف کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو مصروفاً جو ہوتا ہے صاد رافا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرا جانا۔ آپ لے جاتی ہیں ڈالرز، تو آپ کے ڈالرز کس میں پھیرے جاتے ہیں، ریالز میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ مصروف ہو جاتے ہیں، تو مصروف ہو جاتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس تمام چیزوں سے ہٹ کر آپ کسی کام میں مصروف ہو جاتی، سب کچھ چھوڑ کے ایک کام میں جب ہم مصروف ہوتے ہیں تو ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایک حالت سے دوسری طرف پھر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں،
ٹھیک ہے. اسی طرح سونار جو ہوتا ہے گولڈ اسمتھ اس کو بھی صراف کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کے سونے کو گولڈ کو کیا کچھ سے کچھ شکل دے دیتا ہے. کبھی آپ نیکلس میں کہتی جالی ہو, کبھی آپ بریسلٹ میں کہتی ہو ایسا بنا ہوا ہو ایسا بنا ہوا, تو دکانوں میں رکھا ہوتا ہے. تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر جانا. تو جب خبردار اللہ یوم یاتیم لیسا مصروفاً عنہم, خبردار جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں ہے, وہ نہیں ٹلے گا. ٹھیک ہے, وہ پھیرا جانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وحاق بہم, اور گھیر لے گا انہیں جس چیز کی, کون گھیر لے گا؟ عذاب انہیں گھیر لے گا کہ ما کانوا بہ یستہزئون, تو جس چیز کی یہ ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گا. ظاہر عذاب آئے گا تو بری طرح گھیر لے گا ان کو. وہ ہم نے دیکھے عذاب کی شکلیں, قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, کسی کے لیے ایک چیخ سے کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. کسی کو قوم لوط کو آلیہا سافلہا اٹھا کے اوپر اٹھا کے الٹ دیا گیا. کسی کے لیے ہوا چلی, کسی کے لیے بارش چلی, اور بارش بہت تیز ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی طوفانی بارش بھیجی کہ وہ عذاب آیا, قوم ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام کا ہم نے ابھی واقعہ پڑھا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کی وہ فرعون کا واقعہ پڑھا تھا کہ وہ تو پانی میں غرق ہو گیا. تو یہ عذاب جب آئے گا تو ان کو گھیر لے گا جیسے اور قوموں کو گھیرا جو ہم واقعات پڑھتے آئے. اور کیونکہ انہوں نے مذاق اڑا رہے تھے تو وہ یہ عذاب ان کو ان کی ہنسی کی, مذاق کی وجہ سے, ٹھٹا کی وجہ سے, مذاق جو استہزاء کرے اس کی وجہ سے گھیر لے گا. تو یہاں جو جلدی طلب کر رہے ہیں نا یہ لوگ, انہوں نے ہمیشہ مذاق اڑانے کا مطلب یہ تھا کہ اچھا سا ذرا جلدی سے لے عذاب, متى هذا الوعد ان کنتم صادقین, السلام علیکم. وعدہ کب پورا ہوگا جب تم جس کا تم جو ہمیں دھمکی دے رہے ہو, اگر آپ سچے ہو تو لے آؤ. تو یہ مذاق اڑاتے تھے اور جلدی کرتے تھے. تو یہاں استعجال یعنی جلد طلب کرنے کو, عذاب کو جلدی مانگتے تھے استہزاء سے, مذاق سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم. کیونکہ وہ استعجال جو جلدی کرتے تھے عذاب مانگنے میں, بطور ہنسی اور بطور استہزاء ہی ہوتا تھا. تو یہاں پہ یہی سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر جو ہوگی اس کو مؤخر اللہ تعالیٰ کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے, اس کی گرفت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں مختلف طرح سے سیلاب آ رہے ہیں, عذاب آ رہے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ تو ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم جو ہے عذاب میں گھیر لی جائے اور ختم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 9 انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 9. ولئن, و اور لا البتہ, ان اگر, ولئن تو آج آپ کو بہت یاد ہو گیا ہوگا نا. ازق چکھائیں نا ہم, الانسانہ انسان کو, منا اپنی طرف سے. یہ من اور نا تھا, اب اس پہ شد دے دیا, یہ منا ہو گیا. ٹھیک ہے, من سے نا اپنی طرف سے, منا اپنی طرف سے, رحمتن رحمت, ثم پھر نزعناہا نزع پھیر لیں نا ہم ہا اس کو, نزعناہا ہم چھین لیں ہم اس کو, منہو. نزع کا علم بھی ہم پہ ہوتا ہے تو کیا چھن جاتی, جب نزع آتی تو ہماری کیا نکل جاتی, سکرات میں کیا, روح نکل جاتی. ہاں ہماری روح نکل جاتی, جان چلی. جی بالکل, جزاک اللہ خیر. تو نزعناہا چھین لیں ہم اس کو, منہو اس سے, انہو انا بے شک ہو وہ, انہو بے شک وہ, لیوسن البتہ بہت مایوس ہونے والا ہے, کفورن بہت ناشکرا ہے. رننگ ٹرانسلیشن آیت 9. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا, اور ہم کیا ہے, ولئن اور اگر ہم چکھا دیں, کون چکھا دیں, اللہ چکھا دے. کس کو, الانسانو انسان کو, الانسانہ انسان کو, منا رحمتن اپنی طرف سے رحمت, ہم اس کو چکھا دیں اپنی طرف سے رحمت. یعنی رحمت کیا, اللہ کا معنی ہے نعمت, جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں, جو بھی کھانا پینا, رزق, بچے, خوشحالی, تو جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا دیں اور پھر کیا ہو, ثم نزعناہا منہ, پھر اسے لے لیں. نزع نون زائے عین, نزع
نزا ہماری نزا کا وقت سکرات کو بھی کہتے ہیں نا، سکرات کے وقت کو بھی نزا کہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، روح نکل جاتی، جان چلی جاتی. تو ہم اس سے لے لیں، ہم جو ہے اس کو نعمتوں کا مزہ چکھائیں، ساری نعمتیں اسے دے دیں، پھر انسان کو ان نعمتوں کو چھین لیں، اس سے لے لیں. انہو لیئوس کفورا، تو بہت ہی نا امید اور بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے. تو ولئن ازقنا ہے اس سے زال واو قاف، ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے چخنا. اب چخنا اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ چخنا ہوتا ہے ذائقہ، ٹھیک ہے. ذائقہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ذائقہ کسی بھی چیز کا ذائقہ، مزہ، لذت تھوڑی دیر ہوتا ہے. کتنی دیر لذت رہتی ہے آپ کے منہ میں؟ جتنی دیر آپ کھانا کھاتے ہیں. اور کوئی بھی چیز کو آپ انجوائے کر رہے ہو، اچھی لگ رہی ہو، تو وہ تھوڑی دیر رہتی ہے. اور اگر وہ دائمن تو ہے نہیں کوئی بھی چیز یہاں، اگر وہ پرماننٹ آپ کو مل بھی گئی وہ نعمت، وہ مزہ آپ انجوائے کر رہے ہیں، کسی چیز کا لطف اٹھا بھی رہے ہیں کھانے کے علاوہ بھی، تو آپ بور ہو جاتے ہیں. انسان کی فطرت میں بہت بور ہو جاتا ہے، ایک کپڑے سے، ایک کلر سے، ایک کھانے سے. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کا مزہ اور ذائقہ جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا، اپنی رحمتوں کا ذائقہ چکھاتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ، پھر اسے لے لیں، تو کیا ہوتا ہے، إِنَّهُ لَيُوسٌ کفور، تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ ماضی میں اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی تھیں، جو کچھ دیا تھا، اس کو بھول جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے. کبھی نہیں کہتا کہ کوئی بات نہیں، نہیں میرے وائے می، میں تو صدقہ بھی دیتی ہوں، میں تو خراب بھی دے دیتی ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، مجھ سے تو نعمتیں چھین گئی، میرا تو بزنس لاس ہو گیا، میری تو جاب چلی گئی، میرے تو آورز کم ہو گئے، میرے پہ کوئی اور مصیبت، کوئی بیماری آ گئی. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی تو دی ہیں. اگر ایک دکھ مشکل آ گئی ہے تو کتنی سارے نعمتیں میرے پاس ہے، اللہ مجھے آزما رہا ہے، میرے درجات بلند. جو ایمان والا مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں، اللہ کی مرضی، میں خوش ہوں، میں راضی برضا، میں قسمت پہ، بری اور اچھی تقدیر اور بری تقدیر پہ میرا ایمان ہے، میرے رب نے مجھے ٹیسٹ کر لیا، میرے رب نے میرے درجات بلند کر لیے، میرے رب نے مجھے اس کا اجر دے رہا ہے. مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو عذاب ہوتا ہے. تو وہ ناشکری کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ناشکری نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے اور بہت ہی نا امید ہو جاتا ہے. تو کیا کرتا ہے کہ ناشکری کا تو ماضی سے تعلق ہوا نا، کہ ماضی میں جو اچھی اچھی چیزیں اللہ نے دی اس کو کبھی نہیں وہ گنتا. ایک دکھ آ جائے تو مشکل آ جاتی ہے، ناشکریہ کرنے لگتا ہے. اور پھر وہ یہ کہ لیئوسن، وہ کیا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے کہ مستقبل کے لیے، کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، اب اللہ نے ڈالا ہے وہی نکالے گا، اور یہ میری آزمائش ہے، میں دعائیں کروں. تو وہ اتنا نا امید اور اتنا مایوس ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ انسان کی فطرت کیا ہے، کہ اگر نعمتیں چھن جائے تو بہت ہی نا امید اور بڑا ناشکرہ بن جاتا ہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. آج ولئن تو آپ کو یاد ہو جائے گا بہت اچھی طرح. اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا ریویژن ہمارا کروا دیتے ہیں نا. آیت نمبر 10، ولئن اور لئن البتہ اگر ازقناہو، ازق چکھائیں، نہ ہم ہو اسے، ازقناہو چکھائیں ہم اسے، نعما آسائش، بعد درا تکلیف کے. درا بھی بہت بار پڑھا، آپ کو یاد ہو گیا. مست ہو، مست جو پہنچی ہو اسے، مست ہو جو پہنچی اسے. لیقولن البتہ وہ ضرور کہے گا، ذہبا دور ہو گئی، السیئات برائیاں. اچھا ذہبا دور ہو گئی، ذہبا کا کچھ اور معنی ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ ذہبا چلا گیا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ذہبا وہ دور ہو گئیں، السیئات سیئتن کی جمع، یہ برائیاں، تکالیف. انی ان سے، نی مجھ سے، انی مجھ سے. انہو انا بے شک ہو وہ، لفریحن البتہ فریحن بہت اترانے والا ہے، فخور بہت فخر کرنے والا ہے. رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 10. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو کہتا ہے میرے تو سارے دل در پار ہو گئے. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور کرنے لگتا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. پہلے پیچھے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم اس کو مزہ چکھاتے ہیں نعمتوں کا، پھر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ بڑا ہی مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ وائس ورثہ بتا رہے ہیں، اس کا اپوزٹ بتا رہے ہیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَا
اور اگر ہم اسے کوئی مزہ چکھائیں بعد درا مستو، بعد تکلیف کے جو اسے پہنچی، اسے کوئی تکلیف پہنچی، نعمت چھن گئی یا بیماری آ گئی، جاب چلی، کوئی بھی تکلیف پہنچی، اس کے بعد پھر ہم اس کو آسائش دیں، اس کو مزہ چکھائیں نعمتوں کا، تو وہ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ اس سختی کے بعد جو اس کو پہنچی تھی وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ کہ سختیوں کا دور گزر گیا، اب اسے کوئی کبھی کا تکلیف آئے گی نہیں، تو وہ اس طرح ہو جاتا، تو کیا کرنے لگتا انہو لفرح فخور، کہ اب تو سخت تکلیف آئے گی نہیں، یقیناً وہ بڑا اترانے والا اور شیخی خور ہے، پھر وہ شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اتراتا ہے، دوسروں پر فخر و غرور کا اظہار کرتا ہے، تو یہ بات بتائی گئی کہ پھر وہ کیا کرتا ہے، اترانے لگتا ہے، اور یہی ہوتا ہے نا کہ تفاخر اور تکاثر، یہ بھی ایک آیت میں آتا ہے نا، تفاخر وہ فخر کرنے لگتا ہے، تکاثر یعنی کہ کثرت سے، جو مال کی کثرت ہو جاتی ہے یا کوئی کسی سے زیادہ علم میں، ہنر میں، ہاں میرے ہسبینڈ ہے نا وہ بڑے، ان کا ذہن بڑا اچھا ہے اس لیے بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے، وہ تو بڑے تجربہ کار ہے، ارے وہ تو بہت پڑھے لکھے نا، وہ تو پتہ نہیں پی ایچ ڈی ہے نا، تبھی ان کو بڑی 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 اچھی جاب ملتی ہے، اور میں تو بڑی بڑی پارٹیز میں جاتی ہوں، اور میرے یہاں تو بزنس طبقے کی الگ پارٹی ہوتی، فنا کی الگ پارٹی، اور میرے پاس تو یہ ڈیکوریشن پیس، اور میرے تو گھر میں نے یہ ڈالا ہے اور یہ بنایا ہے، تو اتنا اترانے لگتا ہے وہ، اور پھر فخر اور غرور، تکاثر، تفاخر فخر کرتا ہے، تکاثر اپنی کسی بھی چیز کی کثرت پہ، اولاد کی کثرت ہو گئی، مال کی کثرت ہو گئی، علم میں زیادہ آگے بڑھ گئے بچے، یقین کریں ایک اتنا اچھا واقعہ، کیا اچھا نہیں، ایک واقعہ بتاتی ہوں ایسے لوگوں کا، ایک خاتون تھی، کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ دوسرے ملکوں میں رہے، جیسے یو ایس اے اور خلیجی ملکوں میں لوگ بہت گئے، مڈل ایسٹ کنٹریز میں بہت گئے نا، اور ٹیکسز تو وہاں ہوتے نہیں، اللہ نے بہت دیا، بہت امیر ہو گئے، تو میں جانتی ہوں کسی کو کہ وہ پاکستان میں، ہمارے ملکوں میں ایک زمانے میں ساری چیزیں، اب تو ساری دنیا چھوٹی ہو گئی، ہر چیز ہر جگہ اویلیبل ہے، انہوں نے انچ 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 اپنے گھر کا ناپا، جو بھی پاکستان میں بنایا، اللہ نے مال دیا تھا، ایک ایک چیز وہاں سے لے گئی سعودیہ سے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے ہم پاکستان گئے تو اچھا میں نے بن گیا ہے، ذرا ملنا جلنا تھا، ملنے جائے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ ڈرائنگ روم جو ہے یہ بہت ہائی کلاس لوگوں کا، میرے خدایا میں رونے والی ہو گئی، میں نے کہا یا اللہ ان پہ رحم کر دے، اللہ کی ذات بڑی، ہم کیا ہیں، یہ انائی تو اس کو میں میرا شوہر، میرے بچے، میرا مال، میرا زیور، میں بہت ہائی کوالٹی پہنتی ہوں اور اوڑھتی ہوں، اور ہائی کوالٹی کی چیزیں، اور کراکری میری، اور کٹلری، اور میرے رگز، اور میری فرنیچرز، اور میں اور انا خیر منہ، کس نے کہا تھا یہ انا خیر منہ، کس نے کہا تھا، شیطان نے، کہ میں آدم سے جی میں آدم سے بہتر ہوں، تو انائی اس کو لے ڈوبی نا، وہ اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجیم مردود، تو یہ انا مار جاتی ہے اور نہیں پتا ہوتا کس طرح، یہی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور آپ نے، میں جو مثال دے رہی ہوں آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے نا، دیکھے ہیں اور ہے بھی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب تو مجھ پہ جو آ چکی تھی مصیبت وہ ٹل گئی، اب تو کوئی مصیبت آنی نہیں ہے، اللہ نے پھر کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کو مزہ چکھا دیا نعمتوں کا، آسائش کا، تکلیف کے بعد وہ کہتا ہے اب تو بس میرے دلدر پار ہو گئے، میرے سے تو برائیاں اور تکلیفیں چلی گئی، اور وہ لوگوں پہ تفاخر اور تکاثر، یعنی کہ وہ اپنی زیادتی پہ، کسی بھی چیز کی، مال ہو، دولت ہو، علم ہو، ہنر ہو، اور شوہر بہت جینیس ہو، بچے جینیس ہو، جو بھی ہو، تو اس پہ وہ فخر کرتا ہے کہ میں سب سے اوپر ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر غرور کرتا ہے اور اترانا شروع کر دیا، تو انہو لفریح فخور، بے شک البتہ بہت اترانے والا، بہت فخر کرنے والا، اور رائے کے دانے کے برابر بھی غرور تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور وہ غرور فخر تکبر کرنے والے چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں، چونٹی کی کیا وقت ہے بتائی، ان العزت، آپ نے کیا پڑھا ابھی پچھلی صورت میں، ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی تخلیق پہ تو غور کرو، تم تو پانی کی بوند سے ٹپکائی ہوئی، اور تم تو نطفے سے پیدا، تمہاری حقیقت کیا ہے، اور تمہیں میں بچپن دیتا ہوں، جوانی دیتا ہوں، اور تم ایک رجل ایک آدمی کی صورت میں کھڑے ہو جاتے ہو، اور پھر
ہم اپنے آپ کو لفریح فخور اور مال دولت آ جاتا ہے تو سمجھ نہیں رہتے. تاہم کیا ہے کہ یہ تو ایک گروہ تھا، ایک طرح کے لوگ تھے کہ فریح فخور ہیں، اترانے والے ہیں، فخر کرنے والے ہیں. لیکن اہل ایمان جو علم والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اور ایمان جب قرآن کو پڑھتے ہیں، محفلوں میں آتے ہیں، خود ترجمے تفسیر پڑھتے ہیں، ایسے حلقے اٹینڈ کرتے ہیں، تو ایمان آ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتے ہیں ایمان میں، اور جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے. اللہ کی معرفت ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے فوق الفطری ہستی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اور پھر وہ صاحب اعمال ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال بھی صالح ہو جاتے ہیں. اہل اللہ اور اہل القرآن ہوتے ہیں، وہ جو ہے اترانے والے اور فخر کرنے والے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ میں اہل اللہ، اہل القرآن، ایمان والا، اور یہ جو قرآن ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں صاحب اعمال بنا دے، اور ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہو جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اور پھر کیا ہوگا، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، نہ وہ فخر کرتے ہیں، نہ وہ اتراتے ہیں. وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، بہت جھکے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جو درخت پہ پھل نہیں ہوتا وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اور جو پھلوں سے بھرا ہوا لدا ہوا درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جھک کے چلتے ہیں دنیا میں. ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ ربانی ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے کہ اللہ اتنی بڑی ہستی ہے، یہ بڑے اسکالر ہے، اتنا کچھ ان کو دیا ہوا ہے اللہ نے. جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اولاد پہ، شوہر پہ، بچوں پہ، اتنی فراوانی پہ بھی وہ فخر نہیں کر رہے ہیں، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ پہچانے جاتے ہیں نا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے عمل بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان اور صاحب اعمال صالح والا بنا دے، کہ اعمال صالح بھی ہوں، عمل بھی ہوں ہمارے قرآن کے مطابق. کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ وسلم کے بارے میں، فرماتی ہے کہ تم نے نہیں دیکھا وہ آپ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند درجے پہ ہیں. تو یہ جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے نکال دے، مجھ میں سے، آپ میں سے، اور ہمیں پکا ایمان ہمارا اسٹرانگ ہو، اور ہم عمل کرنے والوں صاحب اعمال صالح ہوں. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 کی طرف آتے ہیں. آیت 11 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اللہ مگر الذین ان کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے. دیکھیں وہی بات آ گئی نا، الصالحاتی نیک، اولئکا یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، مغفرۃ بخشش، و اجرن اور اجرن اجر، کبیر بہت بڑا. اس ایپ سے پاک کون، مطلب اترانا اور شیخی بگاڑنے سے پاک کون لوگ ہیں؟ اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہیں تو پس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. آیت کی طرف آتے ہیں. تو اب پیچھے تو ہم نے پڑھا ان لوگوں کا جو کہ اترانے والے ہیں، فخر کرنے والے ہیں. اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں، نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جن کے عمل نیک ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ جو فخر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں، تفاخر جو ہے، تخافر تکاثر، فخر نہیں کرتے، اور کثرت کسی بھی چیز کی کثرت اس پہ نہیں اتراتے، فخر کرتے. اولئک لہم مغفرۃ، تو ان آج کے نیچے سے لیے پیشاب کر مغفرت کے ہے، آئے تھے، بخشش ہے، وہ آج اجر نیچے سے پیشاب کبیر، کر کے آئے تھے. بہت بڑا بدلہ بھی ہے. عظمیٰ جی آپ میوٹ کر دیں، ہماری کوئی بہن بھول گئی ہیں میوٹ کرنا اپنے آپ کو. پلیز آپ لوگ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے، اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، اور جو ہے ان کا عمل کرنے والے مسلمان ہوتے، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے بخشش ہے اور اجر بہت بڑا اجر ہے. یعنی اہل ایمان راحت و فراغت ہو یا تنگی ہو، مصیبت ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کے احکام کے مطابق طرز عمل اختیار کرتے ہیں. وہ مایوس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے مصیبتوں میں، اور جو ہے اس میں بھی شکر کرتے ہیں. تو ایک حدیث ہے، اس میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں کیا ہے کہ رسول اللہ مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں. اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے.
یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور یہ کسی کو حاصل نہیں، یہ چیز کس کو حاصل ہے؟ مومن کو صرف حاصل ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو جو مصیبت بھی لاحق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے، یہاں تک کہ وہ کانٹا اس کو چبھتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو کبھی بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، تو اس حدیث کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا کفارہ بن گیا جو مشکل مجھے آئی ہے، حالانکہ مجھ پہ جو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو کبھی بھی مصیبت آئے پریشان نہ ہو، اللہ جو ہے انسانوں کو 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ حدیثیں ہمیں کتنی جو ہے ریلیکس کر دیتی ہیں نا، قرآن کی آیتیں اور حدیثیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ مل جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کے ذریعے اسے آزماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس مقام کو جہاں پہنچتا ہے جو اسے اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ یعنی کیا ہوتا ہے، اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں شارحین، ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا، کس کے اعمال کیسے ہوں گے۔ تو کچھ لوگوں کے لیے جنت لکھ دی گئی ہوتی، ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے یہ نیک کام کر، اب وہ کیا ہوتا ہے اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ، کوئی رتبہ ملا ہوا ہے، مل جاتا ہے، تو وہ اس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی سی جسمانی بیماری میں ڈال دیتے ہیں، کوئی مال کی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی اولاد کی آزمائش آ جاتی ہے، اولاد ستا رہی ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی ہے، وہ دکھی ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، یا کوئی رشتہ غلط ہو جاتا ہے، یا اولاد کوئی، آپ کو پتہ ہے نا کہ اسپیشل بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مطلب کوئی بھی چیز آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح اس مقام پہ پہنچانے کے لیے، لیٹ سے جنت کا مقام ہے تو اسے صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اور پھر بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اسے اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ تو کبھی پھر یہ بھی حدیث کو یاد رکھیں، کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام میرے لیے رکھا ہے، وہاں تک مجھے پہنچانا چاہتا ہے، تو اس پہ صبر کریں۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان حدیثوں کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا حال جو ہے مومن کے سوا کسی اور کا نہیں ہوتا، اسی لیے سورۃ العصر میں بیان کیا گیا، کیا بیان کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک بالیقین انسان جو ہے سراپا نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو جو ہے کیا کی، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ تو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے وہ نقصان میں نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ کہ کوئی پریشانی آئے تو کسی اگر آپ کی جو ہے کمپنی اچھی ہے، وہ بھی ایمان والی ہے، آپ کی کمپنی جو ہے، آپ کی دوست جو ہے آپ کے، تو وہ آپ کو ہمیشہ کس کی تلقین وصیت کریں گے، حق کی اور صبر کی تلقین کریں گے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ بچے رہتے ہیں اس سے۔ پھر سورۃ المعراج میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ ایسے لوگ بچے رہتے ہیں، وہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا، تھردلا بنایا گیا، اذا مسہ شر جزوعا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو بڑبڑا اٹھتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مال دینے کو منع کر دیتا ہے۔ تو یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ اتراتا ہے فخور اور جو ہے ناشکری کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی آپ تین باتیں بتائے گی، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن الا المصلین، مگر جو نمازی ہے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ نہ وہ تھردلے ہوتے ہیں، کچے دل کے ہوتے ہیں، نہ مصیبت پہنچتی تو وہ بڑبڑاتے کہ وائے می، نہ وہ جو ہے بخل کرتے ہیں، اور پیچھے بھی اپنے پڑا کہ وہ جو ہے اتراتے بھی نہیں ہیں، فخور بھی نہیں ہوتے ہیں، اور جو ہے فخر بھی نہیں کرتے ہیں۔ کون؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی نہیں۔ تو نماز تو آپ کو پتہ ہے نا بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے،
اور ایمان یہی چیز ہو گیا نا، وہی نماز پڑھے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جو عمل صالح کر رہا ہوگا، جو جس کے اعمال قرآن کے مطابق ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 12 دیکھ لیتے ہیں سورۃ الہود کی انشاءاللہ، آیت نمبر 12 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ فَلَعَلَّكَ تو لعل شاید کا آپ تارکن چھوڑنے والے ہیں، تو فَلَعَلَّكَ کہاں آتا ہے؟ کسی صورت میں، کسی آیت میں آتا ہے؟ کون بتائے گا؟ فَلَعَلَّكَ جمعے کو کیا پڑھتی ہیں؟ یہ سورت کاف کی آیت ہے نا کہ آپ اپنے ان کے لوگوں کے لیے جو اسلام نہیں لائے ان کے لیے آپ کا تو اپنے آپ کو ان کے بارے میں سوچیں گے، وہاں کہا گیا ہے جزاک اللہ خیر، اپنے آپ کو مار لیں گے، کچھ اس طرح کا ہے شاید۔ بالکل بالکل صحیح، بالکل بارک اللہ فی علمک۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی جو آپ نے بتایا ہماری ناہید بہن نے کہ آپ تو اپنے فلا اللہ کا باخع النفس کا، آپ تو اپنے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہی کر دیں گے اگر یہ اس حدیث پہ، اس بات پہ، اس قرآن پہ ایمان نہیں لائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ جزاک اللہ خیر۔ تو فلا اللہ تو شاید اب تارکن چھوڑنے والے، بعدا بعد حصہ، ماں اس کا جو یوہا وہی کیا گیا، الی کا الا طرف کا آپ کے، ودائقن اور تنگ ہونے والا ہے، بھی اس کے صدر کا سینہ آپ کا، ان کے یقولو وہ کہیں گے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ دائقن سے دیقن، چلے دواد یا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے دیقن، اس سے کوئی دعا یاد آتی ہے آپ کو؟ صبح صبح آپ پڑھتی ہیں بستر سے اٹھتے وقت، دیقن، دیقن سے پڑھتی؟ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامت، یا اللہ مجھے دنیا کی تنگی اور قیامت کے روز کی تنگی سے بچا لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم آپ کو اسکرین پہ دکھا لیں گے، ٹھیک ہے، اوکے۔ صبح بستر سے اٹھتے وقت پڑھیے تو اللہ تعالیٰ تنگی سے بچا لے گا۔ وہ دائقن اور تنگ ہونے والا ہے، بھی ساتھ اس کے، صدر کا سینہ آپ کا، یہ آپ سے کہا جا رہا ہے، ان کے یقولو وہ کہیں گے، لولا لو کیوں، لا نہیں، انزلا نازل کیا گیا، علیہ اللہ پر ہی، اس علیہ اس پر، کنزن کوئی خزانہ، او یا جا آیا، معہو ساتھ اس کے، ملکن کوئی فرشتہ، انما بے شک، انتا آپ تو، نذیرن ڈرانے والے ہیں، واللہ اور اللہ، اللہ اوپر، کلی ہر شئین چیز کے، وکیل نگراں ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن۔ تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالے دار اللہ ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ سے مخاطب ہیں کہ پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں، وَدَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، جو دیکھیں، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں، وَدَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، جو آپ کی طرف نازل کی جاتی اس سے آپ کا دل تنگ ہے، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنزن، کہ صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی حصے کو چھوڑ دیں کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، ان کی اس بات کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے نا وہ ہمیشہ طنز کرتے تھے، تانے دیتے تھے کہ جو ہے آپ سسم کے ساتھ کوئی خزانہ ہی اتر آتا، اور جا معاہو ملکن، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آ جاتا، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے یہ طنز کرتے تھے مشرکین، نبی کی بابت کہتے رہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یا ان کی طرف سے کوئی خزانہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کی بابت جو باتیں کہتے ہیں ان سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور
ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں بھی انہی باتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ کا سینہ تنگ ہو وَدَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، ان کی ان باتوں سے، اور کچھ باتیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور وہ مشرکین پر گرا گزرتی ہے، ممکن ہے آپ انہیں سنانا پسند نہ کریں، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یُوحَىٰ، تو کچھ باتیں جو باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کو سنانا جو ہے گوارا نہ کریں، اور جو مشرکین پر گرا گزرتی وہ آپ انہیں سنانا پسند نہ کریں۔ آپ کا کام صرف انداز و تبلیغ ہے، وہ آپ ہر صورت میں کیے چلے، چاہے یہ کچھ بھی کہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، خزانہ کیوں نہیں اترا، تو سورۃ الفرقان میں یہ جو بات آئی ہے وہی جو ابھی ہم نے پڑھا، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعَامَ، اور انہوں نے کہا وہ قریش مکہ نے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے، طعام کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو سوق میں جاتا ہے، سوق جو ہے اسواق جو جمع ہے سوقی، لولا انزل علیہ ملکن، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا ہے، فیکون معہ نذیرا، کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا، فرشتہ بھی ساتھ ہوتا تو وہ بھی ان کے آپ سسم کے ساتھ ڈراتا۔ یعنی پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کیا، قرآن پر لان تان کی، قرآن پر لان تان کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کیا جا رہا ہے، اور یہ تانا کہ رسولت کی بشریت پر ہے، کہ رسول جو ہے وہ بشر نہیں ہونی چاہیے، انسان نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے خیال میں بشریت جو ہے، بشر ہونا، انسان ہونا عظمت رسالت کے متحمل نہیں ہے، یعنی کہ رسالت کے لیے، کیونکہ رسالت تو بڑی عظمت کا کام ہے، تو اس کے لیے کوئی بشر نہیں ہونا چاہیے، آپ سسم تو بشر ہے، تو اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہی آتا تو وہ ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، تب ہم مان کے دیں گے۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 8 میں دیکھتے ہیں، یہی 7 میں اور اب 8 میں، او یلقا الیہ کنز، یا اس کے پاس کوئی کنز، کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، او تکون لہ جنت یاکل منہا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا، ٹھیک ہے نا، یہ بات کر رہے ہیں یہ لوگ، کیوں ایسی باتیں کریں، تاکہ طلب رزق سے بے نیاز ہو جاتے، ان کو رزق نہیں کمانا پڑتا، کیونکہ کوئی باغ ہوتا تو ٹھیک ہے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا، اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا۔ جو ماننے والے تھے ان کو کہتے تھے، یہ ظالم تھے نا یہ لوگ، تو ظاہر ہے یہ تو ظلم ہی ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے خلاف بولنا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو ایمان لے آتے تھے ان کو کہتے تھے یہ تو ایک سحر زدہ، یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور جس پر جادو کر دیا گیا ہے، اور یہ جادوگر کہتے تھے نا، کیونکہ اللہ کی باتوں کو ٹالنے کے لیے، نہ ماننے کے لیے اس طرح کے الزامات اور آنے بہانے بناتے تھے، اور یہ لوگ کیوں کہتے تھے، تاکہ طلب اس سے بے نیاز ہو جائے آپ سے، تاکہ اس کی حیثیت تو ہم سے کچھ ممتاز ہو جاتی، اگر فرشتہ ہوتا تو آپ سسم کی حیثیت ہم سے اوپر ہو جاتی نا، یہ ممتاز ہو جانتے ہیں ہم سے۔ اور پھر یہ جو جادوگر اس لیے کہا کہ یعنی جس کی عقل و فہم سحرزدہ ہے، کہ ان کی تو عقل ہی سحرزدہ ہے، ان پر تو جادو ہو گیا، ان کو نہ مانو، اس طرح کے الزامات اور تانے اور یہ دیا کرتے تھے آپ سسم کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہی بات سورۃ الحجر میں آتی ہے، آیت نمبر 97، 98، 99 میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ ضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامت، یہ دعا یاد کر لیجیے گا۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو آپ سسم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور ہم بیان کرتے رہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ چلے تسبیح کر لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ جب بھی آئے تو مطلب ہوتا ہے کہ موت آ جائے، یعنی آپ دیکھیں ہمیں ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے۔ کوئی کتنا بھی ہمیں ستائے، کچھ بھی کہے، بڑی درسوں میں جا رہی، بڑے صبح اسکارف برقع اڑ کے چل دی، ہر وقت کہتی دین کی محفلوں میں آؤ، ہر وقت پڑھ رہی ہے، ہر وقت کر رہی ہے، کوئی کسی کی بات کی پرواہ نہیں کریں،
ہاں اللہ تعالیٰ غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، کوئی اس طرح کے وار کر رہا ہو، اس طرح کی بات بھی ہمارے لیے کر رہا، دین کے علاوہ بھی دنیا میں بھی ہمارے لیے کوئی باتیں کر رہا ہو کسی بھی طرح کی، تو بس کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کریں، تسبیح سبحان اللہ، اور تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، بس تسبیح کرتے رہیں، تحمید کرتے رہیں، تکبیر تسبیح و حمد اللہ کی بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اور غم ہو تو سبحان ربی و بحمدی، سبحان ربی و بحمدی، آپ کے پاس جو اس کا شکرانے کا کارڈ ہے نا پنک کلر کا، اس میں ہے سب کچھ دعائیں، چلیں ہم آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے انشاءاللہ۔ پھر اچھا اس کے بعد اب آیت نمبر 13 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، پھر کنکلوڈ کرتے ہیں 13 14 کچھ کر کے۔ کیا یقولون، وہ کہتے ہیں، افتراہو، اس نے گھڑ لیا اسے، قل کہہ دیجئے، فاتو پس لے آؤ، پس آتو لے آؤ، فاتو پس لے آؤ، بعشرن 10، سورن صورتیں، سورتن کی جمع کیا ہے؟ سورن۔ اگر آپ نے بک رکھی ہوئی گرامر کی جو بنائی تھی جب ہم گھروں میں کرتے تھے تو ضرور اس کو بعد میں لکھ لیجیے گا، ابھی نہیں تو سورتن کی جمع سورن، 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 سا دما سو وا فتح وا را کسرتین رن، سورن، ٹھیک ہے۔ مثلی مانن اس کے، مفتر، اب میں اس سے پڑھ لیتی ہوں زبر زیر، سواد پہ سو، وا زبر وا، رے دوزے رن، سورن، ٹھیک ہے۔ مثلی مانن اس کے، مفتریات، کچھ بھی نہیں، زبر زیر پیش پڑھیں، فتح دما کسرہ پڑھیں، جو بھی پڑھ لیں، مفتریاتن گھڑی ہوئی، ودو اور بلا لو، من استطاعتم، من انہیں جن کی، استطاعتم استطاعت رکھتے ہو تم، من دونی سوائے اللہ، اللہ کے، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے، صادق کی جمع۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ ام یقولون افتراہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑ لیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا اپنی طرف سے، افترا کر لیا، افترا پردازی کی ہے؟ تو اگر یہ اس طرح کہتے تو ان سے کہیے یہ اللہ کا چیلنج ہے، اللہ نے ہمیشہ چیلنج کیا، اس چیلنج کو کوئی نہیں پورا کر سکتا، آج تک کر سکا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فاتو بعشر سور مثلہ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کی مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، ٹھیک ہے، گھڑی ہوئی لے آؤ اس کی جیسی، مفتریاتن یعنی گھڑی ہوئی تم لے آؤ، اور ودو من استطاعتم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب دیکھتے ہیں ہم یقولون افتراہو، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑ لیا ہے؟ قل فاتو بعشر سورن، تو من مثلی مفتریاتن، تو آپ سسم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کی مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ۔ تو تھوڑا سا ہم نرسری میں KG میں چلے جاتے ہیں، گریڈ 1 میں چلے جاتے ہیں اور ہم گنتیاں یاد کر لیتے ہیں، اسکرین پہ دیکھیں، عربک کی گنتی یاد کر لیتے، تھوڑا سا بچے بن جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح تھوڑا نرسری میں جائیں گے تو یاد ہوگی نا عربک، اور آتی بھی آپ لوگوں کو پہلے بھی کی ہوئی ہے اور آتی ہے ماشاءاللہ سب کو، پھر سے کر لیتے ہیں۔ واحد 1، 1، اثنین 2، 2، عربک کی گنتی پہلے پڑھی، ثلاثہ 3، 3، اربعہ 4، 4، خمسہ 5، 5، ستہ 6، 6، سبعہ 7، 7، ثمانیہ 8، تسعہ 9، عشرہ 10۔ تو یہاں پہ عشرہ کی بات آئی ہے کہ تم بھی عشر سورن، ٹھیک ہے، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ۔ چل اب ہم آتے ہیں آیت کی طرف انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کو پکے 10 آپ نے ہزاروں میں بھی یاد کی ہے، وہ بھی پھر کسی دن آئے گی تو کیا ان سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ کل فاتو بعشر سور من مثلی مفتریاتن، کہ اگر تم کو یہ کہتے ہو کہ آپ سسم نے گھڑ لیا تو اس جیسی 10 صورتیں
گھڑی بھی لے آؤ، اور ودو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کے سوا بلا لو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کی نظیر پیش کر کے دکھا دو، اور تم جس کو چاہو مدد کے لیے بلا لو، لیکن تم کبھی بھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں آیات دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں کہاں ان لوگوں نے ایسی باتیں کی۔ سب سے پہلے تو سورۃ البنی اسرائیل میں دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 88 اسکرین پہ دیکھیے گا۔ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا؟ سورۃ بنی اسرائیل کا کسی کو آتا ہے؟ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے نا، سورۃ بنی اسرائیل۔ سورۃ الاسراء۔ جی سورۃ الاسراء، جزاک اللہ خیر، سورۃ الاسراء۔ تو قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے ان کی مثل لانا ناممکن ہے، گو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ سورۃ البقرہ آیت 23 میں فرمایا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، ٹھیک ہے، بی صورتن، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بی صورتن کو دیکھیں کہ یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صورت، بی صورتن کو دیکھیں، ایک صورت کیسے پتہ، یہ ناؤن ہے نا، تو ایک صورت کیسے پتہ چلا؟ کثرتن، کثرتن، جزاک اللہ خیر۔ اس کے نیچے دو زیر ہیں صورتن، تا کے نیچے، تائے مربوطہ کے نیچے دو زیر ہیں بے صورتن، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے فتح دمہ کسرہ، کسرتین دمتین فتحتین، دو زبر دو زیر پیش، زبر زیر پیش جو ہوتا ہے وہ ناؤن بتاتا ہے آخر میں۔ پھر فرمایا سورۃ الینس میں قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے جو کسی نے پورا کوئی نہیں کر سکا۔ تو یہی ہے نا کہ سورۃ یونس کی آیت 38 میں بھی جو یہ کہا گیا کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم اس کی مثل ایک ہی صورت لاؤ، جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی ان تمام حقائق اور دلائل کے بعد بھی اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، تو بھی تمہاری طرح، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، تمہاری زبان بھی اسی طرح عربی ہے، اے مکے والو وہ تو ایک ہے۔ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم دنیا بھر کے ادیبوں، فصاحوں، اہل علم، اہل قلم کو جمع کر لو اور اس قرآن کی ایک چھوٹی صورت کی مثل بنا کر پیش کر دو۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، اس کا جواب نہیں ملا، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں بلکہ فی الواقع یہ کلام الہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ طور آیت نمبر 34، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئے، یعنی بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک ہی بات یہ لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جیسی اللہ کی ذات ہے، جیسی اس کی ذات مثال سے پاک ہے، وہی ویسی ہی اس کی صفتیں بھی بے مثال ہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ہستی ہے ہی نہیں اللہ کے جیسی۔ اس کے کلام جیسا مخلوق کا کلام ہو یہ ناممکن ہے۔ اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا و پاک و منفرد ہے، معبود رب صرف وہی ہے۔ جب تم میں سے یہ نہیں ہو سکتا اور اب تک نہیں ہو سکا، کوئی اس چیلنج کو آج تک کوئی لا ہی نہیں سکا، تو یقین کر لو کہ تم اس کے بنانے سے عاجز ہو۔ دراصل یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ اس کا علم، اس کے حکم احکام، اس کی روک ٹوک اسی کلام میں ہے، اور وہ معبود برحق ہے، لیسا کمثلہ شیء، تو یہ اللہ کی طرف سے لایا ہوا کلام ہے۔ پھر ہم جو ہے آیت 14 کر کے فنش کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ فَإِن، آیت 14، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، فَإِن لَّم، پھر اگر نہ يَسْتَجِيبُوا، جو جواب دیں، لَكُمْ تمہیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو، انما کہ بے شک، انزلہ یہ نازل کیا گیا ہے، بعلمی علم سے، اللہ کے، بعلم اللہ اللہ کے علم سے، وَأَن اور ان یہ کہ لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر ہوا وہ، فَهَلْ تو کیا، تم مسلمون اسلام لانے والے ہو۔ رننگ ٹرانسلیشن، اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟
تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں، تو جو یہ بات بتائی گئی نا کہ اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ، 1 آیت لے آؤ، تو اگر یہ قبول نہ کرے تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو تم یقین سے جان لو کہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے. اللہ تعالیٰ تو علیم ہے نا، اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے. وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی کیا اس کے بعد بھی کہ تم اس چیلنج کا جواب دینے سے قاصر ہو؟ آج تک کوئی لا نہیں سکا بنا کے، تو یہ ماننے کے لیے کہ یہ قرآن اللہ ہی کا نازل کردہ ہے، آمادہ نہیں ہوا، تو اور نہ مسلمان ہونے کو تیار. چیلنج آ گیا، اس کے بعد بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے، مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہوئے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس چیلنج کے آ جانے کے بعد بھی کیا نہیں مانو گے، نہیں مسلمان ہوگے. تو ہم جو ہے اسی پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ٹائم ہو گیا. پھر آگے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 15 سے. چلے ہم لوگ اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. حفظ کی آیت کر لیتے ہیں. آج آپ کی آیت تھی، یہ سورۃ الحجر کی آیت تھی نا، بہت شارٹ ہیں، تو حفظ کی آیت کر لیتے ہیں سورۃ الحجر کی. تو آپ لوگ کوئی بھی کر سکتے ہیں، تو بس ایک چھوٹی موٹی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں آیتیں آ جائیں، اور بڑی بھی ہو سکتی ہیں، چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، اور آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں. پورا قرآن جہاں سے چاہے ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی سی کوشش ہے کہ تھوڑا نہیں ہم آیتیں پڑھیں گے تو ہمارا خشوع آئے گا نماز میں انشاءاللہ العزیز. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ کر لیں. چلیں پھر ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اچھا، نیکسٹ ہمارا جو ہے اناؤنسمنٹ ہے، اب ہمارا ربیع الاول پہ ہوگا. آج پیر ہے نا، تو وینسڈے کو انشاءاللہ ربیع الاول پہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہیے گا. اور پھر جمعے کو ہمارا ایک ٹاپک آ رہا ہے، تو وہ پورا ٹاپک جائے گا ہمارا انشاءاللہ. تو بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ تو ہر درس ہوتا ہے، لیکن یہ ٹاپک ہے بدھ کو ہمارا ربیع الاول پہ ہوگا. اور جمعے کو پورا ہمارا ایک عنوان آ رہا ہے، ایک ٹاپک آ رہا ہے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وما من دابتی الا رزقها، کہ جو بھی جاندار زمین پہ اس کا رزق جو ہے اللہ پر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وما من دابت الا اللہ رزقها، اس پہ پورا ایک ٹاپک جائے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیے، اور پھر وہ میں نوٹس بھی ڈال دوں گی وہ ہمارے گروپ سے، تو گروپ ضرور دیکھا کریں. آپ میں سے کسی کو ان آیات کے آج کے سبق کے بارے میں کوئی بات رکھنی ہو تو رکھیں. کوئی